تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلیم اللہ فرید، آج پھر ہم ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے گیسٹ مہمان کے ساتھ عابد نعیمی آفیشل سے براہ راست پیش خدمت ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اور جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے علم کی فضیلت۔ آج ہمارے پاس ایک ایسی ہستی تشریف لائے ہیں جو مقرر بیان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ٹیچر استاذ بھی ہیں، اور ان کے پاس ایک ایسی صلاحیت ہے جو اگر میں یہ کہوں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ کمیونیکیشن کے سکل کے بے تاج بادشاہ اگر سکھانے میں آ جائیں، اگر پڑھانے میں آ جائیں تو آٹے میں بال کی طرح معلوم ہی نہیں ہونے دیتے۔ ہر مشکل سے مشکل مسائل طالب علم کے سامنے، چاہے وہ ذکی ہو، غبی ہو، متوسط ہو، ان کے سامنے آسانی سے رکھ دیتے ہیں۔ تو ہم آج ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ صلاحیت، یہ کمیونیکیشن سکلز آپ نے کیسے اپروو کی؟ تو میں دعوت دینے جا رہا ہوں اپنے استاذ محترم قبلہ مفتی شاہد محمود چشتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ صحت ٹھیک ہے؟ رمضان شریف کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک ٹھیک ہے، شکر اللہ کا۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ حضور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کوئی جادو ہے، کوئی نیلا جادو یا کالا یا پھر کہتے ہیں چٹا جادو، یہ آخر میں ہے کیا چیز جو آپ کے پاس ماشاءاللہ ایک ایسی صلاحیت ہے؟ کیونکہ میں اعزاز سمجھتا ہوں کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ماشاءاللہ ایک ایسی صلاحیت کے مالک ہیں۔ تو آپ کے پاس یہ آخر ہے کیا؟ یہ ٹیچنگ کی وجہ سے ہے یا پھر کوئی نیلا جادو یا پھر کوئی روحانی کوئی چیز ہے، کوئی حکمت ہے اس میں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں لائق صد احترام واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کا، اللہ پاک ان کا سایہ اہل سنت کے سر پہ تادیر قائم فرمائے کہ انہوں نے مجھے چند الفاظ کہنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ پاک دین و دنیا کی انہیں بلائیاں عطا فرمائے۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اس میں محنت کی ہے، جدوجہد کی ہے۔ تو جو آپ نے سوال پوچھا ہے تو یہ کوئی نیلا کالا جادو نہیں ہے، یہ صرف ایک تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ پاک جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ صرف میرے مالک کی کرم نوازی ہے، اس کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس مالک اور خالق نے مجھ بندہ نچیز کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ میں اس قابل ہوا کہ تاکہ بچوں کو مشکل مسائل جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سمجھا سکوں۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ اساتذہ کی دعاؤں اور اساتذہ کی محنت کا ثمر ہے کہ ہم تو ایک خاک کے ذرے تھے، تو اساتذہ نے ہم پہ محنت کر کے ہمیں یہ اوج شرعیہ تک پہنچایا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا کرم نوازی ہے، اس کے بعد اساتذہ اور والدین کے دعاؤں کا صدقہ ہے جو اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ تو میرے خیال ہے اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف
جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے علم کی فضیلت۔ حضور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ علم کی فضیلت کے حوالے سے کوئی رہنمائی فرما دیں کہ علم کی فضیلت ہے کیا آخر، جو لوگ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں یا سکالر بن رہے ہیں یا پھر مفتی کورس کر رہے ہیں، علماء فضلاء، آخر اس میں اس کی فضیلت ہے کیا؟ کوئی قرآن اور حدیث سے کوئی اس طرح کی ہمیں دلائل سے کوئی ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی یہ سن سکیں اور رہنمائی حاصل کر سکیں آپ سے۔ جی سب سے پہلے میں قرآن مجید فرقان حمید کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کے اندر فرمان باری تعالیٰ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اور میرے فرشتے گواہی دیتے ہیں اور علماء یہ گواہی دیتے ہیں کہ معبود برحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس آیت کے تحت علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب کائنات نے اپنی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کیا بات، یہ جس کے اندر علم اور علماء کی عظمت اور اس کی شان کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب کائنات نے اپنی اور فرشتوں کی گواہی کو معتبر قرار دیا ہے، اسی طرح ساتھ اللہ نے علماء کی گواہی کو بھی معتبر قرار دیا ہے۔ اور بھی بہت سارے قرآنی دلائل فضیلت علم پہ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم علم کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ علم آخر ہے کیا چیز، علم کی تعریف کیا ہے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ علم کی تعریف یہ ہے کہ العلم نور مقتبس من مشکات النبوہ، کہ علم علماء کے سینے کے اندر ایک ایسا نور ہوتا ہے جو نور سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مشکات نبوت سے چلتا ہوا وہ علماء کے سینوں کی زینت بنا ہے۔ یہ علم کی تعریف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ رب کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں پر ایک میں چھوٹی سی بات ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ جن احادیث کے اندر اس قسم کے الفاظ موجود ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ عمل کرے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ عمل کرے تو گناہ معاف ہوں گے، اس جیسی احادیث کے اندر گناہوں سے مراد صغائر ہوتے ہیں، کبائر نہیں ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس طرح رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر گناہوں سے مراد صغائر ہیں۔ تو جتنی بھی احادیث کے اندر اس طرح کی بشارات آئی ہوئی ہیں وہاں پر گناہ سے مراد صغائر ہے، کبائر نہیں ہے، کیونکہ کبائر جو ہوتے ہیں وہ یا تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور یا پھر حج بیت اللہ سے معاف ہوتے ہیں۔ تو بہرحال فضیلت علم کی یہ دلیل ہے کہ ایک بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تیاری کر کے، ابھی تک وہ پہنچا نہیں ہے، نکلنے سے ہی اللہ پاک نے اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک علم کا ایک چیپٹر سیکھنا یہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ کہ ایک بندہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف دوسرا بندہ علم دین حاصل کر رہا ہے، تو فضیلت 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے والے کو نہیں ہے بلکہ علم دین حاصل کرنے والے کو ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل پڑا اور وہ علم دین حاصل کر رہا ہے اور اسی دوران اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو مقام شہادت پہ سرفراز فرما دیتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر آپ نے ایک روایت نقل کی ہے جو کہ فضیلت علم پہ دال ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہے اور حضور اس سے محو گفتگو ہیں۔ اتنے میں جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی جو آپ سے محو گفتگو ہے نا، اس کی موت آنے والی ہے
اس کی موت کا ویلا بہت قریب آ چکا ہے، 1 ساعت کے بعد اس کو موت آ جائے گی۔ اب یہ مقام چونکہ صحابہ ہے، اگر ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ مرنے والے ہیں تو تھا شاید ہم تو اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھے، لیکن وہ مقام صحابیت پہ فائز ہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے ان کو یہ بتلایا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، کیونکہ میری موت تو ہونے والی ہے، چند گھڑیوں کا مہمان ہوں میں، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو اس وقت میرے لیے سب سے بہتر ہو، میں کیا عمل کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ، یہ جو موت کی چند گھڑیاں باقی ہے نا، یہ آپ علم دین سیکھو۔ راوی یہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ علم دین کا سیکھنا ہے۔ اگر علم دین کے علاوہ کوئی اور عمل بہتر ہوتا تو حضور صحابی کو وہی ارشاد فرماتے، لیکن چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں علم دین کے لیے علم دین سیکھنے میں حضور نے مشغول ہو جاؤ، تو پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کے نزدیک سب سے بہترین عمل جو ہے وہ علم دین سیکھنا اور علم دین سکھانا ہے۔ کیا حضور یہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، کیا یہ جو دنیاوی علم ہے ان پہ بھی تعریف صادق آتی ہے، دنیاوی علم پہ بھی دینی تعریف؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ کیا جو احادیث کے اندر بشارات آئی ہوئی ہیں علم سیکھنے پر، تو کیا ان کا اطلاق صرف دینی علوم پہ ہوتا ہے یا دنیاوی علوم پر بھی ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث کے اندر جس علم کو سیکھنے پہ بشارات وارد ہوئی ہیں وہ بشارات صرف علم دین سیکھنے پہ ہیں، باقی رات دنیاوی علوم تو ہمیں سیکھنے چاہیے، سائنسی علوم ہے، دنیاوی علوم ہے یا کسی بھی قسم کا علم ہے، وہ اس فی زمانہ جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے وہ انتہائی ضروری ہے، اس کو سیکھیں۔ اور جو لوگ سائنس سیکھ رہے ہیں وہ سائنس کو سیکھ کر وہ اس شعبے کے اندر دین اسلام کی خدمت کرے۔ اگر کوئی کیمسٹری ہے، بیالوجی ہے، فزکس ہے، جو بھی سیکھ رہا ہے وہ سیکھنے چاہیے اور ان علم کی مدد لے کر وہ اس شعبے کے اندر آئیں اور وہ آ کر جس طرح ان سے ہو سکتا ہے وہ علم اسلام کی خدمت کریں، مسلک حق اہل سنت و جماعت کی خدمت کریں، لیکن جو بشارات احادیث کے اندر آئی ہیں وہ صرف علم دین سیکھنے کے بارے میں۔ ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو بآسانی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی، تو ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ حضور یہ مقام علماء کے مقام کے حوالے سے کوئی علماء کا کیا مقام ہے؟ جی یہ آپ نے پھر بہت اچھا سوال کیا ہے کہ مقام علماء کیا ہے۔ تو چونکہ میں مختصراً جو ہے وہ علم کی فضیلت بیان کر چکا ہوں کہ علم دین کی فضیلت کیا ہے، جب علم کا یہ مقام اور یہ فضیلت ہے تو جو پھر حامل علم ہوگا، جو حاملین علم ہے جن کو علماء کہا جاتا ہے، کہ جب علم کی یہ فضیلت ہے تو جو اس علم کا حامل ہوگا، جو حاملین ہوں گے وہ بھی یقینی طور پر ان کا بھی ایک مقام اور مرتبہ ہوگا شریعت کی نگاہ میں۔ ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کہ جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس طرح کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے النظر الی وجہ الوالد عبادت، فرمایا کہ والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ فرمایا والنظر الی الکعبۃ المکرمۃ عبادت، اور کعبہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ والنظر فی المصحف، فرمایا قرآن پاک کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ صرف قرآن کو کھول کر دیکھ لیں، کچھ نہ پڑھیں، آپ صرف قرآن کو دیکھ لیں تو قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور آگے فرمایا والنظر فی وجہ العالم عبادت، فرمایا عالم کے چہرے کو محبت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک بندہ عالم ہے اور لوگ عقیدت اور محبت سے کہ یار یہ علم دین کا عالم ہے، اس کے پاس علم دین ہے، اس وجہ سے اگر کوئی بندہ اس عقیدت اور محبت کی نگاہ سے اس کو دیکھ لیتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ آگے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی،
جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے مجھ محمد کی زیارت کی ہے. کیا بات ہے، کیا من صافح عالما فکانما صافحانی، اور جس نے عالم کے ساتھ مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ محمد کے ساتھ مصافحہ کی کمال ہے. کمال ہے. اور فرمایا ومن جالس عالما فکانما جالسانی، اور جس نے کسی عالم دین کے ساتھ مجالست اختیار کی، کیا بات. اس کی صحبت اختیار کی سبحان اللہ. گویا اس نے مجھ محمد کی صحبت اختیار کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ صحبت اختیار کر لی میری دنیا میں، اجلسہ اللہ معی یوم القیامہ، جس نے میری صحبت دنیا میں اختیار کر لی اللہ قیامت کے دن بھی اسے میری صحبت عطا کیا فرمائے بات گا. ہے، کیا بات. آپ اس حدیث مبارکہ سے جو عالم کی شان ہے وہ بڑی روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ کیا مقام ہے اس کا، کہ جس کے چہروں کو دیکھ لینا اور جس کے چہرے کی زیارت کرنا بھی وہ عبادت کے زمرے میں شمار کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. کیا اور پھر شان علماء کے حوالے سے، کیونکہ اس سے پرفتن دور کے اندر یہ ایک بڑا معاملہ ہے کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ جو الہاد اور بے دینی کا ایک سمندر امنڈ رہا ہے، اس کے اندر علماء کو، عوام الناس کو علماء سے متنفر کیا جا رہا ہے، اور غیر محسوس طریقے کے ساتھ ان لوگوں کے دلوں کے اندر علماء کی نفرت ڈالی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ جو چور ہوتا ہے نا، چور ہے وہ ہمیشہ کھوجی کا مخالف ہوتا ہے. کھوجی جو چور کا کھرا نکالتے ہیں نا، چور ہمیشہ کھوجی کا مخالف ہے. چور کو پتا ہے کہ یہ کھوجی ہے، اس نے میرا کھرا نکال لینا ہے، اور جو چور ہوتا ہے وہ کھوجی کا دشمن ہوتا ہے. اس لیے جو بے دین لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ علماء ہمارے کھوجی ہیں، یہ جہاں پر گڑبڑ کریں گے، اسلام پہ حملہ کریں گے، جو معاملہ بھی کریں گے علماء ان کے کھوجی ہیں، علماء ان کی گرفت کرتے ہیں، بالکل. اور اس لیے علماء کے دشمن ہیں. پھر انہوں نے یہ غیر مسعود طریقے کے ساتھ علماء کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے کہ گویا کہ اس طرح یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے جناب والا وہ سب ان کا ذمہ دار مولوی ہے. میں پوچھ رہا یہ 70 سال ہو گیا پاکستان کو بنے ہوئے، کیا ایک دفعہ بھی کوئی عالم دین مسند اقتدار پہ آیا ہے؟ کوئی وزیر اعظم بناؤ، پرائم منسٹر بناؤ، صدر پاکستان بناؤ. اور یہ جو آج کل بالخصوص حالات چل رہے ہیں کیا ان کے ذمہ دار مولوی ہیں؟ اسمبلیوں کے اندر تو آپ بیٹھے ہوئے، علماء تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے جس طرح دنیا کے اندر لوگ علماء کے محتاج ہیں، اسی طرح آخرت کے اندر بھی اور جنت کے اندر بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے. ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر جمعے کے دن اللہ رب کائنات جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. کیا بات. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جنت کے اندر دیدار الہی کا نصیب ہونا. اللہ جنت کی نعمتیں ساری ماں وراء الورا ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت وہ دیدار الہی ہے. بے شک بے شک. جب اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا اہل جنت کو تو اللہ ان سے فرمائے گا کہ اے جنتیوں مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو، مجھ سے آرزو کرو کیا تمہاری آرزو میں تمہاری آرزو پوری کر دوں. جب اللہ یہ انہیں فرمائے گا کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، آرزو کرو کیا آرزو کرتے ہو، تو حضور فرماتے ہیں کہ اہل جنت پھر جنت میں علماء کی طرف رجوع کریں گے اور علماء سے پوچھیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگیں، کیا مانگیں، ہم اللہ سے کیا آرزو کریں. جس طرح دنیا کے اندر لوگ علماء کے محتاج ہیں اپنی دینی معاملات کے اندر، کہ اس کے بغیر وہ محتاج نہیں چل سکتے ہیں جب تک وہ علماء سے رہنمائی نہیں لیں گے. تو یہ صرف دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ اہل جنت کے اندر بھی وہ علماء کے محتاج ہوں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے فقیہ ہیں، آپ کا فرمان مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ علم اٹھ جائے علم حاصل کر لو. اب علم کیسے اٹھے گا؟ علم اٹھے گا علماء کی اٹھنے سے. جب علماء اٹھ جائیں گے تو علم اٹھ جائے گا. اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ علم اٹھنے سے پہلے علم حاصل کر لو. اور آگے آپ فرماتے ہیں جب کل قیامت کا دن ہوگا تو جو شہید ہوں گے، شہید کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن عالم کا مقام بتانا چاہتا ہوں. شہید کا مقام اپنی جگہ پہ مسلم ہے، لیکن جب شہداء اللہ کی بارگاہ میں عالم کی شان، مقام اور مرتبہ دیکھیں گے تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ شہداء علماء پہ رشک کریں گے اور وہ کہیں گے کہ کاش اللہ ہمیں شہادت کی موت نہ دیتا
بلکہ اللہ ہمیں علم کی دولت عطا فرما دیتا سبحان ہے. اللہ، کیا بات، یہ مقام علم اور مقام علماء ہے. کیا بات، کیا اور چونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ اس دور کے اندر چونکہ علماء کی نفرت ڈالی جا رہی ہے، تو ہمیں اس بات کا شعور اور آگاہی پیدا کرنی ہے کہ عالم کی شان کیا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، میں عالم کی بات کر رہا ہوں. عالم ہو، عالم عالم ہو، علم دین کا وہ عالم ہو. عالم ہو. میں عالم کی بات کر رہا ہوں. غیر عالم جس نے علماء کا ایک جناب والا وہ حلیہ اپنایا ہوا ہے، لبادہ مطلب ایک لبادہ اوڑھا ہے، پگڑی پہن لی، ویسکٹ پہن لی، علماء کا لبادہ اوڑھ لیا، وہ عالم نہیں عالم ہے. نہیں. یہ میں اس عالم کی شان بیان کرو جو صحیح معنوں کے اندر، جو حقیقی معنی کے اندر عالم ہے، کیا بات، کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کا جو مصداق ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ بات ذہن نشین رہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو شارح ہیں فقہ اکبر کے، فقہ اکبر کے ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عقائد کے موضوع پہ. اس فقہ اکبر کی شرح کی ہے حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عالم دین کی توہین کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ کفر ہے. اللہ، یہ بڑی بات ہے، یہ کہ اگر کوئی بندہ عالم دین کی توہین اس لیے کرتا ہے کہ وہ عالم ہے، یعنی کوئی ذاتی وجہ نہیں ہے، کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، صرف اس لیے توہین کرتا ہے، یہ عالم ہے. عالم ہے. اگر کوئی بندہ عالم کی توہین اس کے علم کی بنا پہ کرے گا تو اس پہ فتویٰ کفر ہے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے. آپ کے دور خلافت کے اندر ایک سائل آیا کسی مفتی کے پاس، کسی عالم دین کے پاس شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور اس مفتی نے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس سائل کا جواب دے دیا. لیکن جو جواب تھا نا، وہ اس سائل کی خواہش کے خلاف تھا، اس کے مزاج کے خلاف تھا. لیکن انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی، قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیا. اب اس کا مزاج اس کا ایکسیپٹ نہیں کر رہا، تو اس نے کچھ نازیبا کلمات اس عالم دین اور اس مفتی کے بارے میں کہہ دیے. اور یہ بات چلتی چلتی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پہنچ گئی کہ فلاں بندے نے فلاں عالم دین اور فلاں مفتی کے بارے میں نازیبا کلمات کہے ہیں. تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے کو عدالت فروقی میں بلا لیا. عدالت فروقی میں بلانے کے بعد آپ نے حکم جاری کیا کہ اس کو بطور سزا کوڑے مارے جائیں. کیوں کوڑے مارے جائیں؟ فرمایا کہ تو نے ایک عالم کی توہین کی ہے، ایک مفتی کی توہین کی ہے، نازیبا کلمات کہے ہیں، اس وجہ سے فرمایا کہ میرا یہ حکم ہے کہ اس آپ کو بطور سزا جو ہے وہ کوڑے مارے جائیں. تو یہ جو واقعہ ہے یہ بھی ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ عالم کی توہین بہت بڑا جرم ہے. بہت بڑا جرم. اگر کوئی آپ کا ذاتی معاملہ ہے تو وہ پھر بھی علم کی جو شان اور علم کا وقار ہے اس کو مد نظر رکھ کر اس معاملے کو سلجھانا چاہیے. ہاں، تو اگر کوئی بندہ عالم کی توہین صرف اس بنا پہ کرتا ہے یہ عالم ہے، یہ مولوی ہے، تو پھر تو اس پہ بڑا سخت حکم جاری ہوگا شریعت مطہرہ کا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا، ایک میں آخری پیغام دیتا چلا جاؤں کہ چونکہ اس وقت لوگ علم دین سے بڑے دور ہیں، تو اس ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ لوگ علم دین سیکھیں، علماء کے پاس آئے، علماء کی صحبت اختیار کرے، علماء سے پیار کرے، علماء سے محبت کرے. جب بالخصوص جس طرح حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی عابد نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ان کا کام دیکھ کر کہ اس پرفتن دور کے اندر بالخصوص بچیوں کے لیے ایک علم دین کا انہوں نے بڑا اچھا اہتمام کیا ہوا ہے. اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے. وہ دن رات اس میں تگ و دو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کو اپنی جناب سے صلہ عطا فرمائے. تو اس دور کے اندر علم دین کی ترویج اور اشاعت کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام. یہ یہاں پر آپ کے اس پلیٹ فارم کے اندر میں عمرا جو طبقہ ہے اس کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عمرا جو طبقہ ہے وہ علماء کی سربراہی کرے مالی طور پر، کہ علماء اپنا دن رات ایک کر کے وہ اس مشن پہ لگے ہوئے ہیں. تو عمرا طبقہ وہ مالی طور پر علماء کی سربراہی کرے تاکہ جو علماء ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ علم دین کی ترویج اور اشاعت کر سکے.
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک ان کا نام ہے. یہ خود بہت بڑے فقیہ ہیں، فقیہ ہے، مجتہد ہیں، اور بلکہ ان کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک گروہ ابدال میں سے ہیں. جو ابدال ایک ولایت کی قسم ہے، یہ اس میں سے عبداللہ بن مبارک ہے. فقیہ بھی ہے، مجتہد بھی ہے، مفتی بھی ہے، ولی بھی ہیں. کیا بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت امیر کبیر بھی تھے، صاحب ثروت بھی تھے، صاحب دولت بھی تھے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علم دین حاصل کرنے والے، سیکھنے والے اور سکھانے والوں پر سالانہ 1,00,000 درہم خرچ کیا کرتے تھے. یعنی اس دور کے اندر بھی لاکھ ایک سمجھ لے کہ ایک رقم ہے. اس دور کے اندر عبداللہ بن مبارک جو ہے وہ 1,00,000 روپیہ سالانہ علم دین سیکھنے اور سکھانے والوں پہ خرچ کرتے تھے. اور حضرت فضیل بن عیاض ان کا بھی ایک نام ہے علم تصوف کے اندر، ان کا ایک مدرسہ تھا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اور حضرت عبداللہ بن مبارک جو تھے نا، یہ حضرت فضیل بن عیاض جو مدرسہ چلا رہے تھے، جو علم دین کی ترویج کر رہے تھے، یہ عبداللہ بن مبارک فضیل بن عیاض کو کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کا مدرسہ اور آپ کے طلباء نہ ہوتے تو میں تجارت ہی نہ کرتا. آپ فرماتے ہیں کہ میں تجارت اس لیے صرف کرتا ہوں تاکہ میں تجارت کر کے وہاں سے کما کر آپ کے مدرسے کے طلباء پہ علم دین سیکھنے اور علم دین سکھانے والوں پر اپنا پیسہ خرچ کروں. اس لیے آج ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، بالخصوص ایک المیہ اہل سنت کا. اور بلکہ اس کو سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی کا مزار ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ مزار کے اوپر ایک چادر کافی ہے. چادر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر صاحب مزار کا عظمت، اس کا روب، اس کا دبدبہ قائم ہو جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عام نہیں، یہ اللہ کا ولی ہے. ایک چادر کافی ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جناب والا، بھی ایک مزار اس کے اوپر سینکڑوں چادریں جناب والا وہ چڑھا دی گئی ہیں. مقصد تو ایک چادر ہے. جبکہ مدارس کا ہمارا یہ عالم ہے کہ مدارس کے جو محتمم حضرات ہیں، جو ناظمین ہیں، ان کے پاس مدرسے کی بجلی کا بل دینے کے لیے وہ پیسے نہیں ہیں، اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور اہل سنت کا پیسہ وہ مزاروں پہ، وہ چادروں پہ لگ رہا ہے. ایک چادر کافی ہے. جو آپ نے چادریں اور چڑھانی ہے وہ پیسہ مدارس پہ خرچ کرے، علماء پہ خرچ کرے، علم دین پہ خرچ کرے. اور پھر دوسری بات کہ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی نعت خوانی بڑا اچھا کام ہے، حضور کی ثنا خوانی ہونی چاہیے، لیکن بھی ثنا خوانی کا بھی ڈھنگ ہوتا ہے نا. کوئی آپ نے ایک فاسق فاجر نعت خان کو جو داڑھی منڈا ہے اس کو بلا کر اسٹیج پہ کھڑا کر دیا، بھی حضور کی ثنا خوانی ہو رہی ہے، کہ جس کو نبی کریم علیہ السلام ناپسند کرتے ہیں، جو فسق کا ارتکاب کر رہا ہے، اور آپ نے ایسے فاسق اور فاجر نعت خانوں کو لاکھوں روپیہ محفل نعت پہ لگا دیا ہے. اب پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ لاکھوں روپیہ آپ نے لگایا ہے، ایک نعت خان کو آپ نے 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ روپیہ دیا، آنے جانے کا ایئر ٹکٹ دیا. وہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب اعلیٰ اس سے عوام کیا پیغام لے کر گئی ہے، دین کو کیا فائدہ پہنچا؟ اس لیے اس وقت ضرورت جو ہے وہ محافل نعت کی نہیں ہے، اس وقت ضرورت جو ہے وہ تبلیغ سنت اور تبلیغ قرآن کی ضرورت ہے. میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے، استادوں نے کسر چھوڑی نہیں بالکل. تو میں بہت تہ دل سے مشکور ہوں. استاد صاحب تشریف لے، اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر. امید کرتے ہیں کہ آج کی محفل اور ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے ساتھ رہیے. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان.